ایک اور واقعہ جو غزوہ بنو نذیر سے منسلک نہیں ہے لیکن یہ اسی وقت کے دوران پیش آیا۔ کچھ روایات کے مطابق جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اللہ نے شراب سے متعلق آخری آیت نازل کی۔ مطلب شراب کو بنو نذیر کے واقعے کے دوران حرام قرار دیا گیا۔ جب مسلمان بنو نذیر کے قلعوں کے باہر خیمہ زن تھے تو شراب سے متعلق آخری آیت نازل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں شراب سے متعلق بنیادی 3 آیات کو۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ شراب سے متعلق پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس میں اشارہ دیا گیا کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی واضح حکم نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ بدر سے پہلے اور بعد میں نازل ہوئی، تو یہ پہلا مدنی نزول تھا۔ بقرہ کا زیادہ تر حصہ بدر سے پہلے نازل ہوا، کیونکہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ شاید یہ آیت ہجرت کے پہلے سال یا دوسرے سال کے ابتدا میں نازل ہوئی۔ اس طرح مدنی دور کے ابتدا میں ہی شراب سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ پھر جنگ احد کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک صحابی نے شراب پی کر نماز پڑھائی، جہاں انہوں نے مضحکہ خیز غلطیاں کی کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے، تو اللہ نے سورۃ نساء کی یہ آیت نازل کی۔ سورۃ نساء احد کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا، مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد شراب کے اوقات عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے محدود کر دیے گئے۔ تو یہ اصل پہلی ممانعت تھی کہ شراب پی کر نماز کی طرف نہ آؤ، جس کا مطلب ہے کہ دن کے دوران شراب نہ پیو، صرف رات میں شراب پی جا سکتی ہے۔ اور پھر غزوہ بنو نذیر کے دوران جب مسلمان بنو نذیر کے قلعوں کے باہر خیمہ زن تھے، پھر اللہ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل کی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ ایک اور آخری واقعہ جو بنو نذیر سے منسلک ہے، جو خاص دلچسپ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ اسلام سے پہلے یثرب کی عورتوں میں رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا کئی مرتبہ اسقاط حمل ہو تو وہ اللہ سے وعدہ کرتی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے بیٹے سے نوازا تو میں اسے یہودی بناؤں گی۔ کیونکہ یثرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہود ان سے اعلیٰ اور برتر ہیں، اور ویسے ایسا ہی تھا کیونکہ یہود اہل کتاب تھے، جبکہ اہل یثرب بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور اہل یثرب کی ثقافت اور تہذیب یہود کے مقابلے میں نہ تھی۔ اہل یثرب پڑھے لکھے نہ تھے، جبکہ یہود سیکھنے والے لوگ تھے۔ اس طرح ہر لحاظ سے یہودی قبائل یثرب کے قبیلوں سے اعلیٰ تھے۔ یہود اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، جبکہ اہل یثرب یہود کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ تو یثرب کی خواتین اس رواج کے مطابق کہتیں، اے اللہ، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے یہودی کے حوالے کروں گی، جو یہودی بن کر پروان چڑھے گا، لیکن وہ میرا بیٹا ہی رہے گا۔
تو ایسے لوگوں کا ایک گروپ تھا جو یہودیوں کو دیا گیا تھا. ان میں مین قبیلہ بنو نذیر تھا، کیونکہ خزرج قبیلہ جو یثرب میں سے تھا ان کا بنو نذیر سے مضبوط تعلق تھا. لوگوں کا یہ گروپ مردوں پر مشتمل تھا. یہ بچے جن کو یہود نے پالا یہ بڑے ہو گئے تھے. وہ ہر لحاظ سے یہود تھے اور اپنے آپ کو یہودی ہی سمجھتے تھے. اب جب بنو نذیر کو بے دخل کیا گیا تو ان لوگوں کے ماں باپ جو اب مسلمان ہو گئے تھے اور وہ بچے جو انہوں نے منت کے مطابق یہود کو دیے تھے اب وہ بڑے ہو گئے تھے. ان کی شادیاں یہود میں ہو گئی تھی. اب بے دخلی کا حکم آ گیا تھا کہ بنو نذیر کو یہاں سے نکلنا ہوگا. تو کچھ انصار جن کے بچے بنو نذیر میں سے تھے انہوں نے کہا واللہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، پھر وہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہیں. اور انصار چاہتے تھے کہ وہ یہودیت چھوڑیں اور اسلام قبول کر لیں، کیونکہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اسے بے دخل نہیں کیا جاتا اور اسے اپنا ساز و سامان اور پراپرٹی رکھنے دی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنو نذیر کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہیں بے دخل نہیں کیا گیا اور انہیں ان کی پراپرٹی رکھنے دی گئی. تو کچھ انصاری والدین اپنے بالغ بیٹوں کو زبردستی یہودیت چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا کہہ رہے تھے. یہ دلچسپ صورتحال تھی کیونکہ وہ بچے جو اب بڑے ہو گئے تھے وہ اپنے آپ کو یہودی سمجھتے تھے اور اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے تھے. تو اللہ نے قرآن میں مشہور آیت نازل کی جسے ہم سب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. یہ خوبصورت آیت ہے جو بنیادی طور پر یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم اپنے بالغ بچوں کو اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے. حق اور باطل ان پر ظاہر کر دیا گیا. اگر انہوں نے مدینہ سے بے دخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم انہیں فورس نہیں کر سکتے. یہ ان کی مرضی ہے کہ یہودی رہیں اور جو چاہیں عمل کریں، لیکن انہیں ان کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا. اور بالکل یہی اللہ نے نازل کیا. یہ آیت مسلمانوں پر نازل ہوئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے. ان پر حق ظاہر کر دیا گیا ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ جو راستہ چاہیں چنیں. اس وقت کے دوران ایک اور چیز ہوئی کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا جو الحسن ابن علی ابن ابی طالب تھے. زیادہ تر ابتدائی علماء کے نزدیک الحسن 5 ہجری شعبان میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ کے مطابق 5 ہجری شعبان کو حسین پیدا ہوئے، جس کا مطلب ہے ان کی تشریح کے مطابق حسن 4 ہجری رمضان کو پیدا ہوئے. حسن کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ 2 رائے ہیں. حسن اور حسین کی پیدائش میں 11 ماہ تھے، تو اکثریت کی رائے میں حسن 5 ہجری شعبان کو پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر پر بہت خوش ہوئے. انہوں نے علی کو کہا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. رسول اللہ حسن کو اپنا بیٹا کہتے تھے. جب علی حسن کو لے کر آئے تو رسول اللہ نے کہا تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ علی نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب اسلام سے پہلے عام نام تھا جس کا مطلب ہے جنگجو.
رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ حسن ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون رسول اللہ کے پاس آئیں۔ رسول اللہ نے ان سے ان کا نام پوچھا۔ بوڑھی خاتون نے اپنا نام بتایا، جس کا بنیادی طور پر مطلب بدصورت یا ایسا کچھ تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا، نہیں، تم بدصورت نہیں بلکہ حسانہ ہو، یعنی خوبصورت ہو۔ حالانکہ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، لیکن ایسا نام کیوں ہو جو توہین آمیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کے بالکل متضاد نام رکھا، اور ایسا نام جس سے تکبر اور غرور جھلک رہا ہو۔ رسول اللہ اسے بھی تبدیل کر کے غیر جانبدار کر دیتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی نام مثبت ہیں لیکن مغرور نہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، رسول اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور ام سلمہ کی پہلی شادی سے بچے تھے۔ ان بچوں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام برہ تھا۔ برہ کا مطلب نیک اور متقی ہے۔ یہ ایسے تھا جیسے بندہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں مومنہ ہوں۔ ایسے نام رکھنا صحیح نہیں ہے کہ جس سے خود کو عظیم یا شاندار ظاہر کیا گیا ہے، گھمنڈ ظاہر ہو رہا ہو۔ تو رسول اللہ نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ رسول اللہ نے کہا، تم برہ نہیں بلکہ زینب ہو۔ زینب مثبت نام ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت پھول۔ تو رسول اللہ برے نام اور وہ نام بھی جس سے خودی کو فروغ دیا گیا ہو انہیں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح حرب اسلام سے پہلے بہت عام نام تھا، اور علی چاہتے تھے کہ ایسا نام رکھیں جس سے بہادری اور دلیری ظاہر ہو۔ تو رسول اللہ نے کہا، نہیں، تم حرب نہیں، تم حسن ہو۔ ویسے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو انہیں پوچھنا نہیں پڑا، انہوں نے حسن سے حسین نام رکھ دیا، جس کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ ابو داؤد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے حسن کے دائیں کان میں اذان دی، اور عقیقہ سے متعلق زیادہ تر احادیث میں حسن شامل ہیں۔ یعنی حقیقہ سے متعلق زیادہ تر احکامات ہمیں ایسے پتہ چلتے ہیں کہ رسول اللہ فاطمہ اور علی کو حسن کے عقیقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فاطمہ کو بتایا کہ بچے کے بال منڈوا دیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر سلور صدقہ کریں۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ کچھ رقم صدقہ کی جائے۔ پھر فاطمہ نے کہا، کیا ہمیں حسن کا عقیقہ کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، میں خود کروں گا۔ آپ بہت خوش تھے کہ وہ نانا بن گئے ہیں۔ تو حسن کا عقیقہ رسول اللہ نے کیا۔ آپ نے 2 بھیڑوں کو ذبح کیا اور لوگوں کو دعوت دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ حسن کی پیدائش پر کتنے خوش تھے۔ حسن اور حسین دونوں کا اسلام میں بلند درجہ ہے۔ رسول اللہ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حسن اور حسین کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نماز کے دوران سجدے میں تھے۔ اس وقت حسن 1.5 سے 2 سال کی عمر کے تھے۔ سجدے کے دوران حسن رسول اللہ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا تاکہ حسن مرضی سے کھیل کر خود نیچے اتر جائیں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔
اس دوران حسن اور حسین فاطمہ کے گھر سے آئے۔ دونوں بچوں نے لمبا سرخ رنگ کا ثوب پہنا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے ثوب ان کے قدموں کے نیچے آیا اور وہ دونوں لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ نے خطبہ روک دیا اور آپ منبر سے فوراً نیچے آئے اور اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر منبر پر چلے گئے۔ رسول اللہ کے ایک بازو میں حسن اور دوسرے بازو میں حسین تھے۔ آپ نے منبر پر آ کر کہا، بے شک جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے کہ یہ دو میرے بیٹے جب لڑکھڑا کر گر گئے تو میں اتنا صبر نہ کر سکا کہ انہیں اپنے پاس آنے دیتا، بلکہ میں خطبہ روک کر ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ معاف کیجئے گا، میں انہیں اس حالت میں نہ دیکھ سکا، اور خطبہ روک کر جا کر انہیں اٹھا لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ خصوصی طور پر حسن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، ایک اور موقع پر اللہ کے رسول نے حسن کا ہاتھ پکڑ کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ نے کہا، یہ صحیح بخاری میں ہے جو مستند ہے۔ خطبے کے دوران رسول اللہ نے کہا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ایک دن آئے گا کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں جا کر بالکل ایسے ہی ہوا کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا تو اہل مدینہ نے فوراً ہی حسن کی بیعت کر لی اور حسن 5ویں خلیفہ بن گئے، اور معاویہ کی بھی بیعت کی گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسلامی تاریخ میں ایک وقت میں 2 خلیفہ تھے۔ 6 ماہ یہی صورتحال رہی اور جنگ کے خطرات منڈلاتے رہے۔ جب یہ سنا گیا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ہم ان سے لڑے اور وہ ہم سے لڑے، انہوں نے ہمیں قتل کیا اور ہم نے انہیں قتل کیا، تو مسلمانوں میں کون باقی رہے گا؟ جاؤ اور حسن کو پیغام دو اور دیکھو کہ اگر وہ کسی صلح پر رضامند ہوں۔ معاویہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ یہ بوجھ حسن پر ڈالنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ ان کی پوزیشن تھی کہ اس پیغام کے ذریعے وہ حسن پر بوجھ ڈال رہے تھے کہ کیا آپ صلح کے لیے مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغام واضح تھا۔ اس پیغام کے بعد حسن نے مدینہ میں بہت جذباتی خطبہ دیا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یاد رہے اس وقت دونوں اطراف میں بہت غصہ تھا۔ دونوں اطراف کے لوگ 3 سال سے قتل ہو رہے تھے، جنگیں جاری تھیں۔ حسن کی طرف سے لوگ پھر مرنے کو تیار تھے۔ اس صورتحال میں حسن نے مدینہ میں بہت جذباتی خطبہ دیا اور لوگوں کو 2 آپشن دیے کہ کیا آپ واقعہ ہی یہ جنگ و جدل موت تک جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کریں کہ کون سی سائیڈ صحیح ہے، یا امت کی خاطر سب کچھ بھول کر کچھ شرائط کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح حسن کے پیروکار اس پر راضی ہو گئے کہ خلافت کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شرائط رکھیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ حسن نے اپنی پاور اور حقوق دے دیے اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے بنیادی طور پر استعفیٰ دے دیا۔ یہ 41 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔
اس پر معاویہ غیر متنازع خلیفہ بن گئے۔ اس طرح خلیفہ راشدون کی تعداد 5 ہے اور حسن ان میں 5ویں تھے، حالانکہ انہوں نے صرف 6 مہینے حکمرانی کی۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خلافت تمہارے درمیان 30 سال تک میرے طریقے پر رہے گی، پھر صالح بادشاہی ہوگی، پھر وہ لے لی جائے گی، پھر جب تک اللہ چاہے گا نافرمانی اور ظلم کی بادشاہت رہے گی، پھر خلافت رسول اللہ کے طریقے پر واپس آئے گی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 30 سال تک خلافت منہاج النبوہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ ربیع الاول میں فوت ہوئے، وہاں سے لے کر جس دن حسن نے خلافت سے استعفیٰ دیا، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس وقت تک پورے 30 سال بنتے ہیں۔ پھر ملوکیت آ گئی، جسے صالح بادشاہی کہا گیا، اور پھر ظلم اور نافرمانی کی بادشاہت آئی۔ یہ حد بندی کہاں سے ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت منہاج النبوہ آئے گی، اور پھر رسول اللہ خاموش رہے، مطلب قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث حسن اور حسین کے حوالے سے ہے، جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ اب دوبارہ سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلا اہم واقعہ جو پیش آیا اسے غزوہ المریسیہ کہا جاتا ہے۔ اسے غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ مریسیہ جگہ کا نام ہے، جبکہ بنی مستلق قبیلے کا نام ہے۔ بنی مستلق ایک تالاب کے پاس رہتے تھے، جسے المریسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتا تھا، مدینہ کے جنوب میں تھا۔ دور جاہلیت میں المریسیہ عبد المطلب کے حلیف تھے، تو جب قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو المریسیہ قبیلے نے اس اتحاد کو یاد کیا، تو المریسیہ نے قریش کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ جس کے حلیف تھے رسول اللہ ان کے پوتے تھے جو عبد المطلب تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جنگ احد میں قریش کی مدد کی۔ اس کے علاوہ ان کی لوکیشن قریش کے لیے بہت مثبت تھی، کیونکہ المریسیہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریش کا گڑھ بن سکتا تھا۔ یہ مدینہ سے بہت دور بھی نہ تھا، مدینہ سے 1 سے 2 دن تک کا سفر تھا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ اور پھر اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جاسوسوں کے ذریعے خبر آئی کہ بنی مستلق کا سردار جس کا نام الحارث ابن ابی ذرار تھا، احد کی شکست کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ قریش کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور وہ خود بھی مسلمانوں سے متاثر تھا، کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹیں اور گزر بسر کریں۔ مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت کی وجہ سے ان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو چکی تھی۔ جو وہ پہلے اس سے پیسہ حاصل کر رہے تھے وہ اب اسے حاصل نہ تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی تو پہلی چیز جو آپ نے کی وہ افواہ کی تصدیق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گمنام شخص کے طور پر
بنی مستلق کی طرف بھیجا تاکہ خبر کی تصدیق کی جا سکے۔ الحارث ابن ابی ذرار بریدہ کو نہیں جانتا تھا۔ بریدہ نے وہاں جا کر اپنے آپ کو بددو دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی مستلق کے سردار الحارث سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم مدینہ پر حملہ کر رہے ہو، اس لیے میں بھی تمہاری آرمی میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ مال غنیمت حاصل کر سکوں۔ یہ بنیادی طور پر ایک چال تھی کہ میں تمہارے ساتھ شامل ہوں گا اور میں صرف دشمن سے حاصل ہونے والے مال میں حصے کا طلبگار ہوں گا۔ الحارث جنگجوؤں کی تلاش میں تھا، اس لیے وہ بریدہ کی بات سن کر خوش ہوا۔ اب افواہ کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جب بریدہ نے یہ جان لیا تو وہ رضامند ہو گئے اور رات میں چپکے سے بنی مستلق سے نکل گئے۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ کو اس خبر کے بارے میں بتایا۔ الحارث نے کوئی غور نہ کیا کہ یہ شخص کون ہے اور اگلی صبح کہاں گیا، اس لیے رسول اللہ کا حملہ اچانک تھا۔ انہیں اشارہ بھی نہ ملا کہ رسول اللہ کو علم ہو چکا ہے کہ بنی مستلق کا ارادہ کیا ہے۔ جب رسول اللہ کو بریدہ نے بتایا تو فوراً ہی آپ نے 700 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور اچانک بنی مستلق پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی آرمی میں گھوڑے بھی تھے اور وہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ یہ واضح اور آسان فتح تھی۔ بنی مستلق کا کوئی چانس نہ تھا، اس لیے غزوہ مریسیہ میں بہت سے منافقین نے بھی حصہ لیا، جنہوں نے بدر، احد اور کسی اور مہم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ بھی اس مہم کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ سب پر واضح تھا کہ یہ آسان فتح ہوگی۔ کوئی چانس نہیں تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہوگی، بالکل اچانک حملہ تھا۔ بنی مستلق ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور منافقین نے بھی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان منافقین میں ان کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی شامل تھا۔ وہ بدر اور احد میں نہیں تھا، لیکن مریسیہ میں وہ شامل تھا۔ اسی لیے مریسیہ میں متعدد واقعات ہوئے جن کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ جنگ کب ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کے مطابق 4 ہجری میں یہ جنگ ہوئی۔ ابن سعد الزہری، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر کے مطابق 5 ہجری شعبان میں یہ جنگ ہوئی۔ یہ وہی سال اور مہینہ ہے جس میں حسن پیدا ہوئے۔ ابن اسحاق کے مطابق 6 ہجری شعبان میں یہ جنگ ہوئی۔ اس میں ابن جریر الطبری اور ابن اسیر نے ان کی پیروی کی۔ اس طرح 4، 5 اور 6 ہجری تینوں رائے موجود ہیں۔ عائشہ پر تہمت مریسیہ سے واپسی پر ہی لگی۔ یہ غزوہ ایگزیکٹ کب ہوا اس میں اختلاف ہے، دونوں طرف بڑے اسکالر موجود ہیں۔ ابن اسحاق جو اتھارٹی ہیں وہ 6 ہجری کا کہتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ ہے۔ اس میں مسئلہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگنے کے معاملے پر سعد بن معاذ نے بہت اہم بیان دیا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے لیڈرز میں سے تھے۔ سعد بن معاذ جنگ خندق کے بعد فوت ہوئے۔ مزید واضح کہ جنگ احزاب کے 1 مہینے بعد بنو قریظہ کا واقعہ ہوا، اور سعد بن معاذ وہ شخص تھے جنہیں جج کے طور پر چنا گیا تھا، اور وہ اس کے بالکل بعد فوت ہو گئے تھے۔ اگر مریسیہ 6 ہجری شعبان میں ہوئی تو یہ اس سارے بیانیے کو بڑا دھچکا دیتا ہے،
کیونکہ سعد ابن معاذ 6 ہجری کے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ جنگ احزاب شوال 5 ہجری کو پیش آئی اور بنو قریظہ کا واقعہ ذی القعدہ میں پیش آیا۔ یہ بڑا مسئلہ کھڑا کرتا ہے کیونکہ ابن اسحاق کے نزدیک شعبان 6 ہجری کو غزوہ موریسیہ ہوا۔ پھر ہم دوسرے اسکالرز کی بات کریں تو ابن سعد جو 220 ہجری کو فوت ہوئے، ان کے نزدیک غزوہ موریسیہ 5 ہجری شعبان میں ہوا، اور یہ زیادہ معنی رکھتا ہے، جہاں تک وہ رائے جو 4 ہجری کا کہتی ہے۔ شاید ہم اسے ایکسپلین کر سکیں، کیونکہ کچھ ابتدائی علماء ہجرت کے پہلے سال کو ہجرت کے پہلے کا سال گنتے ہیں، یعنی وہ ہجرت کے سال کو 0 گنتے ہیں، تو وہ علماء کیلنڈر کو 1 سال پہلے شروع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بدر پہلے اور احد ہجرت کے دوسرے سال پیش آئی۔ اس بنیاد پر مضبوط رائے یہ ہے کہ غزوہ موریسیہ شعبان 5 ہجری میں پیش آئی۔ اللہ عالم۔ یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ویسے بنی مستلق کے پاس عرب کا مشہور بت منات تھا۔ قرآن میں 3 بتوں کا ذکر ہے، اللات، عزا اور منات۔ تو منات بنی مستلق کا بت تھا۔ بنی مستلق کا مقام مین شاہراہ پر تھا۔ وہ منات اور اپنے محلے وقوع کا ایڈوانٹیج لے رہے تھے۔ اب ان کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا کام ہی تجارتی قافلے لوٹنا تھا۔ اب وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ انہیں پہلے کی طرح لوٹنے کسوٹنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ تو روایات کے مطابق رسول اللہ نے 2 شعبان 5 ہجری سوموار والے دن ان پر حملہ کیا۔ رسول اللہ مدینے سے چلے تو ان کے ساتھ 700 صحابہ تھے، 30 سے زائد گھوڑے تھے، اور زیادہ تر لوگ مسلح تھے۔ مسلمانوں نے بنی مستلق پر حملہ فجر کے فوراً بعد کیا۔ یہ اچانک حملہ تھا۔ بنی مستلق اتنے بے خبر تھے کہ ان کے چروائے مویشی چرانے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھیں اور بچے باہر کھیلنے کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ بالکل تیار نہ تھے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ چیختے چلاتے واپس ہوئے۔ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اکا دکا واقعات کے علاوہ کوئی لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ بنی مستلق کی کوئی تیاری نہ تھی۔ ان کے چند افراد ہی لڑائی کے لیے آگے بڑھے، جن کو قتل کر دیا گیا۔ 10 سے کم افراد مارے گئے۔ قبیلے کی اکثریت 2000 سے زیادہ اونٹ، 5000 سے زیادہ بیڑیں اور تقریباً 1000 لوگ قید کر لیے گئے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا کوئی آدمی لڑائی کے دوران شہید نہیں ہوا۔ صرف ایک صحابی حادثے میں شہید ہو گئے۔ ایک انصاری کو غلطی لگی اور انہوں نے سوچا کہ ایک شخص ان پر حملہ کر رہا ہے، جبکہ وہ مسلمانوں میں سے ہی تھا۔ ان کا نام ہشام ابن سبابہ تھا، جن کو غلطی سے مار دیا گیا۔ ہشام کا بھائی جو مسلمان نہیں تھا اور وہ مکہ میں تھا، اس کا نام مقیس ابن سبابہ تھا۔
جب اس نے سنا کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے، اس نے مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھا اور مدینے چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے خون بہا کا مطالبہ کیا جو 100 اونٹ تھے، تو رسول اللہ نے اسے خون بہا ادا کیا کیونکہ یہ شرعی تھا۔ 100 اونٹ حاصل کرنے کے بعد اسی رات اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے والے انصاری کو قتل کیا اور اونٹ لے کر مکہ فرار ہو گیا۔ یہ شخص موقیس ان 4 لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، انہیں زندہ یا مردہ پکڑو، کوئی رحم نہیں۔ ان 4 میں سے ہر ایک کی کوئی کہانی تھی۔ موقیس ان 4 لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ غداری کی انتہا تھی، اس لیے اس کو فتح مکہ کے موقع پر مار دیا گیا۔ ٹوٹل 6 لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم دیا تھا۔ ان میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اللہ کی قدر تھے ان 6 لوگوں میں سے آدھوں کو چھوڑ دیا گیا، 2 مردوں اور 1 عورت کو بالآخر مار دیا گیا۔ صرف 2 مردوں اور 1 عورت کو قتل کیا گیا تھا، اور مکیس ان 2 لوگوں میں سے ایک تھا جس کو مار دیا گیا تھا۔ واپس سیرت کی طرف آتے ہیں۔ بنی مستلق کا پورا قبیلہ پکڑ لیا گیا، کچھ مرد بھاگ گئے، چند افراد لڑے جن کو قتل کر دیا گیا۔ تمام واقعے میں 10 سے کم اموات ہوئیں، اس لیے بہت کم لڑائی میں بہت بڑی فتح تھی۔ بنی مستلق کی کہانی جنگ کے حوالے سے اہم نہیں ہے، بلکہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اہم ہے جو جنگ کے بعد ہوئیں۔ پہلی جو چیز ہوئی وہ امہات المومنین میں ایک اور اضافہ تھا۔ وہ جویریہ بنت الحارث تھیں جو سردار الحارث ابن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ جویریہ کی کہانی عائشہ خود ابن اسحاق میں بیان کرتی ہیں۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جویریہ بھی باقی قبیلے والوں کی طرح پکڑ لی گئی تھیں۔ جیسا کہ جنگی قیدیوں اور پکڑے جانے والوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، انہیں آرمی میں تقسیم کر دیا گیا۔ جویریہ ایک انصاری ثابت ابن قیس ابن شماس کو دے دی گئی۔ جویریہ نے ثابت سے اپنی آزادی خریدنے پر اتفاق کیا۔ یہ وہ چیز تھی جو منفرد طور پر اسلامی تھی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اور اسلامی قانون کی ایک پوزیشن کے مطابق غلام کا حق ہے کہ اپنی آزادی کا مطالبہ کرے، اور مالک کو اسے ایک مناسب قیمت دینی ہوگی، اسے کام کے لیے وقت دینا ہوگا، جس عرصے کے دوران وہ کام کر کے وہ قیمت ادا کر سکے اور اپنی آزادی خرید سکے۔ تو جویریہ ایک سردار کی بیٹی تھی، وہ غلام نہیں بننا چاہتی تھی، تو فوراً ہی انہوں نے بات چیت کی کہ یہ رقم ہے، میں غلام نہیں بننا چاہتی، میں اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جویریہ نے اپنی آزادی خریدنے کا بندوبست کیا۔ پھر عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی، اور انہیں کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ ان کے خوبصورتی کے سحر میں مبتلا ہو۔ اس وقت شاید جویریہ کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی آئیں۔ یہ عائشہ کا گھر تھا۔ جویریہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے مالی مدد کا کہہ رہی تھی، جبکہ انہوں نے ثابت کے ساتھ قیمت طے کر لی تھی۔ اب وہ براہ راست رسول اللہ کے پاس جا رہی ہیں
اور کہہ رہی ہیں کہ آپ رقم پوری کرنے میں میری مدد کریں، اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی جا کر مدد کا کہہ رہی ہیں تاکہ ثابت کو طے شدہ رقم ادا کی جا سکے اور اپنی آزادی خریدی جا سکے۔ آخرکار ان کے والد سردار تھے۔ ویسے ان کے والد الحارث کو قیدی نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ وہ بھاگ گئے تھے۔ پھر عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے جویریہ کو دیکھا میں اس سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وہ چیز دیکھیں گے جو میں دیکھ رہی ہوں، جو انسانی فطرت ہے۔ اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں الحارث کی بیٹی جویریہ ہوں، میں اپنے قبیلے کی شہزادی ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے ثابت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا بندوبست کیا ہے، تو اس معاملے میں میری مدد کریں، مطلب مجھے کچھ رقم اداری دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی، میری مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر میں تمہیں اس سے بہتر کچھ دوں تو؟ جویریہ نے کہا، کیا؟ رسول اللہ نے کہا، میں خود تمہیں آزاد کروں گا اور شادی کروں گا۔ رسول اللہ نے انہیں شادی کی پیشکش کی۔ جویریہ اس پر راضی ہو گئی تو رسول اللہ نے مہر میں انہیں آزادی دی۔ بنیادی طور پر آپ نے وہ رقم ادا کی۔ رسول اللہ کی جویریہ سے شادی کی خبر انصار میں پھیل گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے سسرال کو اپنا غلام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو ایک ایک کر کے انہوں نے ہر ایک قیدی کو آزاد کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ پھر الحارث واپس مدینہ آئے۔ وہ واپس آئے تاکہ مدینے میں خاندان اور قبیلے کی رہائی کے بدلے تاوان کی بات کی جا سکے۔ الحارث کو اس سارے معاملے کا علم نہ تھا۔ الحارث نے اپنی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ سے کہا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، اگر وہ چاہیں تو واپس جا سکتی ہیں، میں انہیں روک نہیں رہا۔ تو جویریہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس طرح جویریہ اپنے والد کے ساتھ نہیں گئیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں۔ جب الحارث نے دیکھا کہ ان کی بیٹی نے اپنی رضامندی سے رسول اللہ کو اپنے باپ پر ترجیح دی تو اس کا الحارث پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی اپنی بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے رسول اللہ کو چنا۔ اس کا ان پر اثر ہوا کہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، تو الحارث نے اسلام قبول کر لیا۔ جب بنی مستلق کے سردار الحارث نے اسلام قبول کیا تو پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ سردار تھے۔ اس دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ قبیلے والے اپنے سردار کی پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے الحارث کو دوبارہ بنی مستلق کا سردار بنا دیا۔ ان کی تمام دولت، اونٹ، بیڑے اور بکریاں انہیں واپس کر دی، تو وہ تمام لوگ واپس موریسیا چلے گئے جہاں سے لائے گئے تھے، لیکن اب وہ سب مسلمان تھے۔ کیا خوبصورت کہانی ہے کہ سب کچھ ویسے ہی ہے، بجائے اس کے کہ جویریہ اب رسول اللہ کی بیوی ہیں اور وہ تمام قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا اصل کیا مطلب ہے۔ یہ غنیمت، دولت اور طاقت کے لیے نہیں، انہوں نے اسلام کی خوبصورتی دیکھی، کسی نے بھی ان سے زبردستی نہیں کی، انہوں نے اس دین کی حقیقت دیکھی، پھر اسلام قبول کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی
جس نے اپنے قبیلے کے لیے اتنی برکتیں لائی ہوں جتنی جویریہ نے لائی تھیں، کہ ایک عورت کا رسول اللہ سے شادی کرنے کے فیصلے نے سارا منظر تبدیل کر دیا۔ جویریہ اپنے تقوی اور راست بازی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ وہ بہت صدقہ کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ جمعے کو ان کی طرف آئے۔ جویریہ نے جمعے کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے پہلے والے دن روزہ رکھا تھا یا اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو جویریہ نے کہا، نہیں، میں نے صرف آج جمعے والے دن روزہ رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس صورت میں صرف جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے نہ چنو۔ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے یا بعد والے دن کو ساتھ ملا لو اور 2 روزے رکھو۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ نے جویریہ کے گھر رات گزاری اور فجر کے بعد آپ وہاں سے گئے تو جویریہ مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھیں۔ رسول اللہ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر دن کے وقت واپس آئے تو جویریہ اسی جگہ پر بیٹھی اذکار کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم فجر سے اسی جگہ پر بیٹھی ہو؟ جویریہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا ذکر بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو تو تمہیں وہ تمام اجر ملے گا جو آپ نے کیا ہے؟ جویریہ نے کہا، کیا؟ رسول اللہ نے انہیں سکھایا، سبحان اللہ عدد خلقہی و زنات عرشہی و رضات نفسہی و مداد کلماتہی۔ یہ جویریہ تھیں۔ رسول اللہ نے انہیں یہ خوبصورت ذکر سکھایا۔ جویریہ نسبتاً لمبے عرصے تک زندہ رہیں۔ وہ 50 ہجری میں فوت ہوئیں۔ یہ وہی سال تھا جس سال حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس وقت جویریہ کی عمر 65 سال تھی۔ جویریہ سے شادی ہمیں واقعی رسول اللہ کی متعدد شادیوں کی کچھ بنیادی حکمتیں دکھاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اسلام میں غلامی کے تصور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں غلام کا سورس صرف وہ جنگی قیدی ہیں جن کا تاوان نہیں دیا گیا۔ حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، وہ شخص جو آزاد شخص کو پکڑے اور اسے غلام کے طور پر بیچ دے، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آزاد لوگوں کو غلام بنا کر بیچنا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں غلام کا سورس صرف ایک ہے، جنگی قیدی جن کا تاوان نہ دیا گیا ہو۔ انہیں مارا تو نہیں جا سکتا، اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ واپس آ کر تمہیں مار ڈالیں گے، مطلب وہ دشمن کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر جیل میں ڈالیں گے تو کتنا عرصہ، انہیں خوراک کون مہیا کرے گا؟ اسلام میں یہ تصور ہے کہ معاشرہ انہیں جذب کرتا ہے۔ جذب کرنے سے ہر ایک کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں کھانا دیا جاتا ہے، رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، اور اہم نکتہ یہ ہے کہ بالآخر سب مسلمان ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو ان غلاموں میں سے بہت سے آخر کار خود حکمران خاندان بن گئے۔ ان کی سب سے مشہور مثال مملوک ہیں۔ مملوک غلام تھے۔ مملوک کا مطلب ہے غلام۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم غزوہ موریسیہ میں پیش آئے مزید واقعات کا ذکر کریں گے۔